ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو جلدی پڑھنا سیکھ جائیں اور آپ کے لیے آسان بھی ہو، مشکل نہ ہو، تو چند کام ضرور کر لیں۔ نمبر 1، آپ سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیں، ارادہ پکا کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ نمبر 2، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو وضو ضرور کریں، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ نمبر 3، جو کچھ آپ کو اسباق میں سکھایا جائے آپ کوشش کریں ان کو بار بار سننے کی اور اس کو ساتھ پڑھنے کی، بار بار مشق کرنے کی۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 11 کا پارٹ 2 سیکھیں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 1 پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 پارٹ 2 پڑھنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پہلے ہمارے پچھلے تمام اسباق وہ ضرور سماعت فرمائیں، ان کے قواعد کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور پچھلے اسباق کی مشق کریں۔ جب آپ پچھلے اسباق پڑھیں گے، سماعت کریں گے، پھر ہی آپ کو سبق نمبر 11 کی سمجھ آئے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 11 پارٹ نمبر 2 میں، سبق نمبر 11 میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور حمزہ ساکنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حمزہ ساکنہ کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو وہ ہم نے سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا، تو اب ہم سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ تو آپ بھی سبق نمبر 11 پارٹ نمبر 2 آپ سماعت فرمائیں اور کوشش کریں ساتھ مل کر پڑھنے کی۔ جتنی زیادہ آپ اس کی مشق کریں گے اتنا ہی جلدی آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مشق، یعنی اس میں وہ صاف مشق کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ ان میں تمام پچھلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے تھے ان کے قواعد جو ہیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں، تو اس کے رواں بھی کریں گے اور اس کو ہجوں کو ساتھ بھی پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کے ہجے کریں گے، پھر ہم ان کو رواں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل۔ اب اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ قل، ان، عن، من، بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، قاف دال زبر قد۔ یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ رواں پڑھتے ہیں۔ لم، کم، ہم، ذوق، قد، یعنی اس طرح اس کو
ظاہر کر کے پڑھیں گے خوب. حمزہ صاد زیر اس، یہاں پر صاد ہے حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹی کی آواز نکالیں گے. پھر حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. آگے طا، یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف صفیہ میں سے بھی ہے، تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. یہاں پہ جتنے بھی حروف جو ہیں وہ ہجوں کے ساتھ پڑھنے ہیں. اس میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد، ہر حرف میں کوئی نہ کوئی قاعدہ جو ہے وہ ضرور ہے. تو آپ نے ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس حرف میں یہ جو کلمہ لکھا ہے، یہ جو ہجے ہیں ایک جملے کے یا ایک کلمے کے، تو یہ اس میں کون کون سے پچھلے اسباق کے جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں تو کون کون سا ایک ایک کلمے میں آیا ہے. اب یہاں پہ جو میں نے بتایا ہے حمزہ صاد زیر اس، تو یہ حروف صفیریہ میں سے صاد آ گیا اور حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. طا زبر طا، اس طا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے طا ہے. با را زیر بر، اس طابر. آگے چلتے ہیں. میم سین پیش مس، بعض دوست اب آپ پڑھتے ہیں میم پیش سین مس، یعنی پہلے جو حرف ہوتا ہے حرکت متحرک، اسے اس کی حرکت ہے اسے پڑھتے ہیں، پھر جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پہلے متحرک حرف کو پڑھ کے اور اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے، اور ساکن حرف کو پڑھنے کے بعد متحرک حرف کی حرکت کو پڑھیں گے. جیسے میم سین پیش مس، یہ میں نے پہلے متحرک حرف پڑھا لیکن اس کی حرکت نہیں پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے ساکن حرف پڑھا سین کو، اور اس کے بعد پھر میں نے پیچھے جا کے جو متحرک حرف کی حرکت تھی اس کو پڑھا ہے. یہ آپ نے ضرور خیال کرنا ہے ہجے کرتے وقت. مس تا زبر تا، مستا، طا را زبر طر، مستطر. یہاں پر تا بھی اور طا بھی حروف قریب الصوت میں سے ہے، ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ہے، اس لیے تا میں اور طا میں آپ نے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے. را جو ہے یہ ساکن ہے، لیکن اس سے پیچھے جو حرف ہے طا، اس پر زبر ہے، تو اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے اور طا کو بھی پر پڑھیں گے. پیچھے تا ہے، اس کو تھوڑا سا باریک کر کے پڑھیں گے. مستطر. فا غین زبر فغ، فا را زیر فر، فغ فر. حمزہ عین زبر آ، یا نون پیش یون، آیون. یہاں پہ عین ساکن ہے، حمزہ اس پر حرکت ہے، الف پہ یعنی حرکت ہے، تو اس پہ حمزہ کو حمزہ کی آواز کے ساتھ، عین کو عین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. آیون نہیں پڑھیں گے، یعنی حمزہ کو بھی عین نہیں نکالیں گے بلکہ حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے. آیون ایسے پڑھیں گے. حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، نا. با دو زبر بن، نا بن. اب اس کو رواں پڑھتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں. اس طابر، مستطر، فاغفر، اعین، اعنابا. آگے چلتے ہیں. زا جیم زبر زج، را زبر را، زجر. تا دو پشتن، زجراتن. یہاں پہ زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، زا سین صاد، یہ تین حروف جو ہیں ان میں سے زا حروف صفیریہ میں سے، تھوڑی سی سختی سے پڑھیں گے. آگے جیم ہے،
یہ دیکھیں ریڈ کلر میں ہے، ریڈ کلر میں جو بھی حرف ہوگا یہ حروف قلقلہ میں سے ہوگا، تو یہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو خوب قلقلہ ظاہر کریں گے. زاج 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 پڑھیں گے، یعنی پتہ چلے کہ حروف قلقلہ میں سے جیم آیا ہے اور یہاں پر قلقلہ کیا گیا ہے. زاج روتن نون طا پیش نطق فا زبر فا نطف تا دو زیر تن نطفاتن میم دال پیش مد حاضر ہی مد ہی نون واو پیش نو مد ہی نو نون زبر نا مد ہی نونا. یہاں پر حروف قلقلہ میں سے دال آیا ہے، قلقلہ بھی کریں گے، اور حروف مدہ میں سے واو آیا ہے، نون ساکن واو ساکن ہے، اس سے پہلے نون جو ہے وہ اس پر ضمہ ہے، تو واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو حروف مدہ میں سے ہوتا ہے. تو واو یہ حروف مدہ میں سے ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، ان میں سے واو جو ہے یہاں پر آیا ہے. اور حروف مدہ کو جب حروف مدہ آئے تو پھر اس کو تھوڑا سا ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو پڑھیں گے مد ہی نونا. حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن. یہاں پر بھی حروف قلقلہ میں سے با آیا ہے اور حروف مدہ میں سے الف آیا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے. اب وا بن فا فا زبر فف. یہاں پہ خیال رکھنا ہے، بعض دوست احباب پڑھنے کے لیے جب پڑھتے ہیں تو فا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو یہ پڑھتے ہیں فا الف فا، نہیں، الف خالی ہے تو یہاں پر اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے. آگے فا جو ہے وہ اس ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، تو یہ جو فا متحرک ہے اس فا متحرک کو فا ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. فا فا زبر فف را قاف پیش رق فف رق. اب اس کا رواں پڑھتے ہیں. زاجراتن نطفاتن مدہنون ابوابا ففرق. آگے چلتے ہیں. یا قاف پیش یق را ضاد رد یق رد. آگے چلتے ہیں. یا غین پیش یغ نون یا زر نی یغنی. یہاں پر غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آگے یا نون ساکن نون کے بعد یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے جب حرکت زیر ہو تو یہ حروف مدہ میں سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو اس پہ تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یغنی تاجیم زبر تاج را یا زر ری تاجری جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جم عن. فتا زبر فت حا دو پیش حن فت حن. اب اس کو رواں پڑھتے ہیں. یقرض یغنی تجری جمعا فتح. آگے چلتے ہیں. میم حمزہ پیش مو. یہاں پہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے، میم کے بعد حمزہ جو ساکن ہے اس کو پڑھیں گے، میم کے بعد جو واو ہے وہ نہیں پڑھیں گے.
واو لکھنے میں آیا ہے، ضرور پڑھیں گے نہیں، بلکہ اس کے واو کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مو می نی، نون زبر نا، مو می نینا، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون واو پیش نو، مو می نو، نون زبر نا، مو می نونا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو، یو می نو، نون زبر نا، یو می نونا۔ ہم نے پڑھا تھا اس سبق کے شروع میں جو قاعدہ تھا کہ حمزہ جب ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، تا دو پیش تن، مو صاداتن، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، یہ آپ دیکھیں الف پر جزم ہے، تو ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا الف پر جب بھی کوئی حرکت آئے زبر زیر پیش یا جزم تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں الف را، الف زبر را نہیں پڑھیں گے بلکہ الف پر حمزہ ہے، تو اب یہ الف پر جزم ہے تو اب یہ حمزہ بن گیا، اس کو را حمزہ زبر را پڑھیں گے، ایک را۔ اب اس کو رواں پڑھتے ہیں، مؤمنین، مؤمنون، یؤمنون، مصادات، اقرا۔ تو آپ کوشش کریں یہ جو سبق میں نے آج آپ کو بتایا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی مشق کریں۔ ناظرین یہ تھا سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2 جو ہم نے پڑھا، انشاءاللہ باقی سبق جو ہے وہ کل پارٹ نمبر 3 میں پڑھیں گے، تو کی مشق کریں، اس کو بار بار پڑھیں، رپیٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔